حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں وہ مر بھی جائیں اگر تو مرتے نہیں ہیں۔ کچھ تو بات ہے حق کی کار فرمائی میں، بے وجہ یوں ہی سر کٹتے نہیں ہیں۔ مثل حیدر یقین ان کا اللہ پر ہوتا ہے، لشکر و سپاہ کی فکر وہ کرتے نہیں ہیں۔ ہوتا ہے مقصد بس حصول رضائے الہی، مومن دنیا کی خاطر لڑتے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے محبوب علی حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بہت ہی خوبصورت قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ 3 دن کا روزہ اور شرابی زانی آدمی کا لایا ہوا کھانا، لیکن زمین سے اٹھا کر آپ نے وہ پتھر کیوں کھا لیے؟ یہ واقعہ ہمارے ایمان کو تازہ کرے گا۔ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ اور عید میں یہ روایت بیان کی گئی ہے، اللہ کے محبوب ولی حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کے استاد، مرشد، جن کو تربیت دینے والے، جن کا ہاتھ تھامنے والے ایک اور بہت بڑے ولی مرشد کامل حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات کر کے ایک بار کہا کہ فرید، 3 دن کے لیے آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اپنے استاد کا حکم آپ نے مانا اور 3 دن کا یہ روزہ آپ نے رکھ لیا۔ 3 دن مسلسل بھوکے پیاسے رہ کر اپنے نفس کو آپ نے بھوکا رکھا۔ نفس چلا رہا تھا، ہائے بھوک، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ غرض کے 3 دن کا یہ کٹھن روزہ مکمل ہوا۔ اب آ چکا تھا افطاری کا وقت۔ افطاری کا وقت ہوا تو انتظار کرنے لگے کہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے استاد کا کہنا تھا کہ کھانا بھی غیب سے دیا جائے گا۔ تم جس کے لیے روزہ رکھ رہے ہو، جس کی خوشنودی کے لیے یہ خلوت اختیار کر رہے ہو، یعنی تنہائی کو تم چن کر اللہ تعالیٰ کے ہو رہے ہو، دنیا سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہے، خالص اس کی رضا کے لیے تم عبادت کرتے ہو، نفس کی خواہش کو پورا نہیں کرتے، تو وہی تمہارے لیے رزق کا انتظام کرے گا۔ انتظار کرنا۔ آپ کو یقین تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل تھا۔ اسی دوران وہاں پر ایک شخص کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان درویش یہاں پر چلا کش ہے، یعنی 3 دن کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ اس درویش کی خدمت میں جا کر میں دعائیں سمیٹ لوں، کیونکہ اس نے ان کے متعلق بہت سی باتیں سن رکھی تھیں کہ ایک نوجوان درویش ہے، یعنی آپ اس وقت جوانی کی حالت میں تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسے کچھ اس طرح پتہ چلا کہ وہ تھا زانی، بدکار، دن رات شراب کے نشے میں ڈوبے رہنے والا وہ شخص۔ جب اس کو فکر ہوئی، اپنی فکر آخرت ہوئی، اور جب اس کو معلومات ہوئی آپ کے بارے میں کہ ہمارے ہی علاقے میں ایک نیک ہستی ہے جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، اور وہ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور روزے سے ہیں، یعنی 3 دن تک انہوں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے۔ یہ بات اس تک کسی ایک شخص کے ذریعے پہنچ گئی۔ وہ کون تھا یہ اسے نہیں معلوم، بس اس تک یہ بات پہنچا دی گئی کہ تو اتنا بدکار ہے، دن رات گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کے ولی کی خدمت کر لے، جا ان کے لیے تو کھانے کا انتظام کر اور دعائیں سمیٹ لے، شاید کہ تیرے گناہ معاف کر دی جائیں۔ یہ بات سنی تو اس شرابی شخص نے سوچا کہ میں اس فقیر اللہ والے کی خدمت میں جا کر دعائیں سمیٹ لیتا ہوں، اور جس طرح مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ 3 دن سے بھوکے ہیں، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے، تو ان کے لیے بہترین لذیذ کھانا لے کر جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا ان کے صدقے میں۔ لیکن اب تک اس نے گناہ کو چھوڑا نہیں تھا۔ رات بھر وہ شراب کے نشے میں دھت رہا اور زنا کرتا رہا۔ دوسری صبح اس نے بہترین قسم کا کھانا بنوایا اور وہ پرلطف کھانا لے کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کھانے کو اللہ عز و جل کی طرف سے انعام سمجھ کر کھانا کھا لیا۔ وہ شخص خوشی خوشی واپس چلا گیا کہ چلو، جو بھی میں گناہ کرتا ہوں اس گناہ کا مجھے بداوا تو مل گیا ہے، یعنی میں رات بھر گناہ بھی کروں تو صبح جا کر اللہ کے نیک بندے کو کھانا کھلا دوں گا تو میرے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے گناہ چھوڑا نہیں تھا، بلکہ گناہ اب تک کر رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کھانا تناول فرما لیا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹ میں درد اٹھا
اور درد اتنا شدید تھا کہ اگر آپ اس وقت قہر نہیں کرتے یعنی الٹی نہیں کرتے تو اس وقت تک وہ درد جاری رہتا۔ آپ کو الٹی ہوئی اور کھانے کا ایک ایک ذرہ پیٹ سے نکل گیا، یعنی پیٹ میں کھانے کا ایک ذرہ تک نہ بچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ کھانا کیا سچ میں حلال تھا یا پھر حرام، یا آخر میرے پیٹ میں کیوں نہیں رکا؟ اس بات کا راز آپ اس وقت جان نہ سکے۔ تربیت جو چل رہی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پی کر گزارا کیا۔ وہ پوری رات آپ نے جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تہجد کی نماز پڑھی اور پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ صبح سویرے آپ مرشد کامل اپنے استاد حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا سارا واقعہ گوش گزار کر دیا اور کہا کہ حضرت 3 دن کا روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کے وقت میں انتظار کر رہا تھا آپ کے حکم کے مطابق کہ کوئی آئے گا اور اس کے ہاتھ میں کھانے کا تھال ہوگا اور میں اس کھانے سے روزہ افطار کروں گا۔ جو شخص میرے لیے کھانا لے کر آیا اس کا کھانا میں نے کھا لیا۔ کھانا بہت لذیذ تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد میرے شکم میں درد اٹھا اور قے آ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات اپنے استاد گرامی سے کہی تو انہوں نے کہا، میرے پیارے فرید، وہ آدمی جو کھانا لایا تھا وہ آدمی شراب اور بدکاری کا عادی ہے، رات بھر زنا کرتا رہا، شراب پی کر اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں مزید دھساتا رہا اور صبح اس غرض سے تمہارے پاس کھانا لے کر آیا کہ شاید تمہیں کھانا کھلا کر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دراصل وہ کھانا حرام تھا اور اس کا لایا ہوا کھانا تمہارے لیے کھانا مناسب نہیں تھا، اس لیے وہ ہضم نہ ہوا۔ اب اس کھانے کی وجہ سے آپ کی روحانی طاقت کم ہو گئی ہے۔ اے میرے شاگرد، آپ کو ایک بار پھر سے ایک روزہ تو رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ کھانا حرام تھا اور آپ سے وہ کھانا ہضم نہ ہوا، پر اس کی وجہ سے آپ کو پھر سے ایک اور روزہ رکھنا پڑے گا۔ کیا آپ اس روزے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کو پھر سے اس عمل کو دہرانا ہے، یعنی 3 دن کا مسلسل ایک روزہ رکھنا ہے؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ یعنی مکمل طور پر 6 دن ہو جائیں گے، 3 دن کا ایک روزہ، اور اب جو روزہ رکھیں گے وہ بھی 3 دن کا ہوگا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ طے کرنے کے بعد اس وقت کمزوری محسوس کر رہے تھے، بھوک سے بھی نڈھال تھے، لیکن آپ کے استاد گرامی نے جب یہ بات کہی تو آپ کے اندر روحانی طاقت آئی، پھر سے جان آ گئی، اور اللہ کے ولیوں کو ایسی ہی طاقت ملتی ہے خالص اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، جو حکم آپ کا، میں تیار ہوں یہ روزہ رکھنے کے لیے۔ مرشد کامل نے کہا، بیٹا یاد رکھنا کہ اس بار روزہ رکھو گے تو، اور جب روزہ کھولنے لگو گے کہ کسی انسان کے لائے ہوئے کھانے کا انتظار نہیں کرنا، اور غیب سے جو بھی میسر ہو کچھ بھی اس سے افطار کر لینا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ استاد کا حکم بجا لائے اور دوبارہ سے طے کا روزہ رکھ لیا۔ طے کا روزہ مطلب وہی چلہ 3 دن کا مسلسل روزہ جو ایک روزہ کہلاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کر کے، سچی نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ پوری رات عبادت کرتے رہے، دن گزرا، دوسرے دن بھی عبادت کرتے رہے، تیسرا دن بھی گزر گیا، اور اب وقت تھا کہ آج آپ افطار کرتے۔ افطار کا وقت قریب آیا، آپ انتظار کرنے لگے کہ کب غیب سے کچھ ظہور ہوتا ہے، لیکن یہ کیا، مغرب کی اذان بھی ہو گئی اور مغرب کا وقت بھی نکل گیا، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، اور اس وقت تک غیب سے کچھ بھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہوا، کوئی بھی آپ کے لیے کھانا لے کر نہ آیا۔ اب آپ کے جسم کی تمام تر نکاہت آپ پر ظاہر ہونے لگی، لیکن آپ اللہ کے ایسے نیک بندے کہ آپ نے اس نکاہت، اس کمزوری کو نظر انداز کیا اور پوری عاجزی اور توجہ سے نماز عشاء ادا کی، کیونکہ آپ کو اللہ عز و جل پر بھی پورا بھروسہ تھا، اور ساتھ ساتھ مرشد کامل حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر بھی یقین تھا کہ غیب سے ضرور کوئی نہ کوئی تمہارے لیے کھانے کی چیز آئے گی، دھیان رکھنا کہ وہ جیسے ہی آپ کو ملے وہ کھا لینا۔ وقت گزر گیا، عشاء کی نماز بھی پڑھ لی اور رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا۔ اب پیٹ سے آنے لگی آواز اور ایسا لگ رہا تھا کہ شکم کی آگ زور پکڑتی جا رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے اور لیٹ کر بھی ذکر الہی جاری تھا۔
آپ نے آنکھیں بند کی کہ میں کچھ دیر کی نیند لے لیتا ہوں، شاید کہ بھوک کو کچھ آرام آ جائے، کیونکہ اندر سے نفس چلا رہا تھا، ہائے بھوک، ہائے بھوک، مجھے کھانا چاہیے، کھانا کہاں ہے؟ لیکن وہاں پر کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھوک کی شدت سے آنکھ کھول لیتے، لیکن وہاں پر سوائے اندھیرے اور ویرانی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ یہ سوچ کر آنکھ کھولتے کہ شاید وہاں پر آپ کے لیے کھانے کا تھال رکھا ہوا ہوگا، کھانا آیا ہوگا، لیکن وہاں پر کچھ نہیں ملتا۔ اب آدھی رات کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب برداشت جواب دے گئی اور 6 دن سے مسلسل بھوک کی وجہ سے کمزوری بڑھنے لگی تو بے اختیار آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے۔ یعنی تڑپ کر انسان بھوک کی وجہ سے اپنا ہاتھ جب زمین پر مارتا ہے یا کسی چیز پر دے مارتا ہے کہ کس طرح اپنے اس درد کو ختم کرے، تو جیسے ہی آپ نے زمین پر اپنے ہاتھ کو مارا، ہاتھوں پر کچھ سنگریزے چپک گئے، یعنی کنکر چپک گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سنگریزے اٹھا کر منہ میں ڈالے تو کچھ مٹھاس کا احساس ہوا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تھوک دیے، کہیں یہ بھی شرابی زانی کے کھانے کی طرح فریب نہ ہو، مجھے یہ نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن پھر کیا کرتے؟ آپ نے وہ کنکر منہ میں ڈالے تھے، مٹھاس آپ کو محسوس ہوئی تھی، کمزوری اس سے جاتی رہی تھی، لیکن ڈر کے مارے اپنے منہ سے ہٹا دیا۔ لیکن پھر سے احساس ہوا کہ اب کی بار کیا میں کھا سکتا ہوں؟ بھوک بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے پھر سے زمین پر ہاتھ مارا تو وہ سنگریزے، وہ کنکر، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر آپ کے ہاتھوں سے چپک گئے۔ آپ نے پھر منہ میں ڈالا تو شکر کا احساس ہوا، یعنی جیسے چینی سے بھری ہوئی شیرنی والی کوئی چیز کھا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ ان کو تھوک دیا، جیسے لقمہ حرام منہ میں چلا گیا ہو۔ تیسری بار بھی سنگریزے کھانے پر یہی واقعہ پیش آیا کہ وہ ننھے منھے کنکر، وہ پتھر شکر محسوس ہو رہے ہیں۔ تو بابا صاحب نے اسے تحفہ غیب سمجھا، اور اس کے ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کامل حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کو یہ الفاظ گرامی یاد آ گئے: اے فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو کچھ بھی غیب سے ظاہر ہو اسی سے افطار کر لینا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غرض کے وہ کنکر، وہ پتھر اٹھائے اور ان کو کھا کر اپنی بھوک کو تسلی دی۔ دوسرے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ادب سے کہنے لگے کہ حضرت، آپ نے جو کہا کیا وہ سچ ہے؟ آپ کو دیکھتے ہی پیر و مرشد نے فرمایا: اے فرید، روزہ مکمل ہو گیا؟ جواب میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب واقعہ سنایا اور کہا بھوک کی شدت بڑھ گئی تھی، جبکہ میں تو اپنی بھوک کو، اپنے نفس کو تسلی دے رہا تھا کہ تو جتنا بھوک بھوک چلائے جا، جب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے اشارہ نہیں ہوتا میں کیسے روزہ افطار کر سکتا ہوں، میں کیسے کچھ کھا سکتا ہوں؟ اور وہاں پر کوئی انسان تو کیا، کوئی اور مخلوق بھی نہیں آئی تھی کھانا لے کر، نہ ہی غیب سے ظہور ہوا تھا۔ تو بے اختیار تڑپ کر میں نے زمین پر ہاتھ مارا تو چند ننھے منھے پتھر، سنگریزے میرے ہاتھ سے چپک گئے اور ان کو بے اختیار میں اپنے منہ میں لے گیا تو وہ شکر کا ذائقہ دے رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنا دیا تو آپ کے پیر و مرشد نے محبت آمیز نظروں سے اپنے شاگرد کو دیکھا اور بولے کہ فرزند، اللہ عز و جل اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وہ سنگریزے، وہ ننھے منھے پتھر حقیقت میں پتھر ہی تھے، مگر تمہارے لبوں کو چھو کر اپنی فطرت بدل دیتے تھے، اور یہ سب اللہ عز و جل کے حکم سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ جب جسم سے گناہ نکل جاتا ہے، جب روح پاک ہو جاتی ہے اور بندہ مسلسل عبادت سے نفس کی خواہش کو مار دیتا ہے، نفس امارہ کو مار دیتا ہے۔ نفس امارہ یعنی وہ نفس جو آپ کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور بھوک بھوک چلانا بھی دراصل نفس کی خواہشات میں سے ایک خواہش ہے۔ انسان وقتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہ کی وادی میں پھینک دیتا ہے، اور اے میرے بیٹے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کی روح میں شامل کر دی ہے وہ مٹھاس۔ اے فرید، میرے پیارے فرید، آپ کو قدرت کا یہ خاص انعام مبارک ہو، آج سے آپ گنج شکر بن گئے ہیں۔
ایک بار پیر و مرشد کی زبان سے الفاظ کے ادا ہوئے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ قیامت تک کے لیے گنج شکر بن گئے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر ایسے بنے کہ بس آپ کو اب مٹھاس کے طور پر ہی یاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کی فہرست میں شامل کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان بزرگان دین کی قدر کر سکیں اور ان کے ساتھ گستاخی ہرگز نہ کریں۔ بے شک آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کمنٹ کر کے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔